السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کی ویڈیو جو ہم لے کر آئے ہیں وہ بھی دجال سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے ایک دو دوستوں نے کہا کہ مزید بھی کوئی انفارمیشن دجال سے ریلیٹڈ ہو تو وہ بھی دیں۔ ان کو تھوڑی سی کم بھی محسوس ہوئی کہ اور بھی ڈیٹیل میں جو ہے ہونا چاہیے تھا، تو جو کمی مجھے بھی لگی تو میں اس کو انشاءاللہ الگ ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ کو دے سکوں۔ آج جو ٹاپک میں لے کر آیا ہوں وہ ٹاپک بیسکلی ہے مقام جرف کو لے کے۔ مقام جرف جس کے بارے میں آتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو مقام جرف پر جا کر وہ ٹھہرے گا، یعنی احادیث میں اس کے لیے سرخ ٹیلے کا لفظ بھی آیا ہے۔ آئیے پہلے آپ کو ایک حدیث دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے آپ کو ڈیٹیل اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مدینہ کے سورش زدہ ویران علاقے میں آئے گا، جبکہ مدینہ شہر میں داخلہ اس پر حرام ہے۔ جی ناظرین، یہ آپ نے دیکھی حدیث، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مقام جرف میں جو ہے وہ ٹھہرے گا۔ ایک حدیث میں جو ہے اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ وہ سورش زدہ علاقہ جو ہے وہاں جو ہے قیام کرے گا۔ یہ سب ایک ہی جگہ کی ہی بات ہو رہی ہے۔ پہلے بھی لوگ وہاں جاتے رہے اور جا کر یہ دیکھتے تھے کہ آخر اس جگہ ہی وہ کیوں ٹھہرے گا، کیونکہ آپ نے پریویس ویڈیو کے اندر سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو سرخ سورش زدہ علاقہ ہے یہ مدینے کے باہر ہے۔ سرخ ٹیلا، یہ جو اس کو کہا جاتا ہے مقام جرف جو ہے، یہ مدینے کے باہر ہے۔ اور یہاں پر دجال جو ٹھہرے گا تو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں ایسی کیا چیز بن چکی ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں ٹھہرے گا۔ جی ناظرین، یہ جگہ جو ہے یہاں پہ نا ایک پیلس بن چکا ہے۔ آج اس ٹیلے کے اوپر ایک محل تعمیر ہو چکا ہے، اور اس محل کے بارے میں جو مقامی لوگ ہیں مدینے کے، وہ اس کو دجال پیلس کے نام سے جو ہے نا وہ جانتے ہیں۔ اس کا نام انہوں نے دجال پیلس رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن دی، سوچا کہ آپ کو جو ہے یہ شیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور حدیث شریف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب دجال آئے گا تو یہیں کیوں ٹھہرے گا، اس کی بھی آپ کو ایک چھوٹی سی ڈیٹیل بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور احد پہاڑ پر چڑھ جائے گا، پھر مدینے کی طرف دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم لوگ اس سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر وہ مدینے کی طرف آئے گا تو مدینے کے ہر رستے پر تلوار سونتے ہوئے فرشتے کو پائے گا، لہٰذا وہ جرف کے سورش زدہ علاقے کی طرف چلا جائے گا، وہاں اس کا خیمہ لگا دیا جائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب دجال آئے گا تو آنے کے بعد یہ سفید محل کس کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج مسجد نبوی کی جو حیت ہے یہ بھی بتا دی کہ آج سفید ہی دکھتی ہے، سفید ماربل ہے، لائٹنگ بھی سفید ہے، تو دور سے وہ ایک سفید پیلس ہی لگتا ہے۔ یہ احمد کی مسجد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنی ڈیٹیل کے اندر بتا دینا کہ وہ آئے گا اور پھر اٹھے گا کیا، یہ سب کچھ جو ہے علم غیب پہ دلالت بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب کے ذریعے ہم سے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، تو جو کچھ آپ کے علم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے چھپایا نہیں ہے، اور بہت ڈیٹیل کے اندر سب کچھ بتایا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا دو حدیث کو، اس میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی وضاحت آپ لوگوں کو کر دوں تاکہ آپ لوگوں میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ مدینہ شہر سے مراد جو ہے نا کہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس سے مراد پرانا مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا وہ ہے۔ اس دور میں جبل احد اور یہ سرخ ٹیلہ جس کو جبل حبشی بھی کہا جاتا ہے، یہ مدینے کے باہر تھے۔ تو یہ وضاحت ہونی اس لیے ضروری ہے کہ آج جو بارڈر ہے مدینے کے وہ کافی وسیع کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ مدینے کے اندر آ گئی ہیں یہ جگہیں، ایسا نہیں ہے۔
اگر وہ آئے گا بھی تو وہ جو نئے بارڈرز ہیں وہ اس کے اندر ہوگا، مگر جو شہر مدینہ حضور کے دور میں تھا یہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کو آسانی سے اگر ہم میپ کے ذریعے دیکھیں تو یہ جو فرسٹ رنگ آپ دیکھ رہے ہیں، اس فرسٹ رنگ میں جو اندر جگہ ہے یہ اس دور میں شہر مدینہ ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ تو اس سے جو میں سمجھ سکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ میں غلطی ہو، لیکن اس وقت 7 ہی مین شاہراہیں جو ہے وہ شہر مدینہ، جو پرانا شہر مدینہ ہے اس تک آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ یہاں داخل نہیں ہو سکے گا، جبل حبشی پر آئے گا، جبل احد پر آئے گا، مگر یہ مدینہ شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا جو مدینہ شہر حضور کے دور میں تھا۔ تو یہ چھوٹی سی وضاحت میں سمجھ رہا تھا کہ ضروری ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے آپ لوگوں کو سمجھنے میں، کیونکہ جب ہم میپ دیکھتے ہیں تو یہ جبل حبشی اور جبل احد مدینہ کے اندر ہی اب ہمیں نظر آتے ہیں، جبکہ یہ مدینہ شہر سے باہر ہوا کرتے تھے۔ یہی چھوٹی سی انفارمیشن لے کر آج کی ویڈیو میں نے بنائی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی، ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنی رائے جو ہے وہ ضرور کامنٹ میں دیجیے گا کہ آپ کو یہ جو انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ اور بھی کوئی چیز اگر آپ جاننا چاہیں وہ ضرور سوال دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کو بھی کوشش کریں گے کہ شامل کریں آپ کے سوالوں کو، اور اس کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔